پہلے پہل تو فرما دیجیے گا کہ تحریک انصاف کا اٹک جیل میں خصوصی عدالت کی سماعت پر اعتراض، پھر ٹرائل جج کی جگہ پر اور جج پر بھی اعتراض، کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں اب دو ورژن ہیں، ایک ورژن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور ایک ورژن جو ہے نا اس وقت پروسیکیوشن کا ہے۔ ان کا اعتراض، ان کو اعتراض اٹھانے کا حق ہے، اس جج کے اوپر بھی اعتراض اٹھانے کا حق ہے یا ٹرائل کی جگہ پہ اس کا اعتراض کرنے کا بھی ان کا حق ہے۔ وہ اپنا حق استعمال کریں مگر الٹیمیٹ فیصلہ اس میں کورٹ نے کرنا ہے۔ اب یہ سائفر والا معاملہ اپلائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ سب جوڈس ہو گیا ہے۔ جو چیز سب جوڈس ہو گئی ہے اس کے اوپر میں رائے دوں، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا، مگر ادروائز اخلاقاً جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں جلسوں میں ایک کاغذ کو لہرا کے، وہ درست نہیں تھا۔ اخلاقاً آپ نے کہا، مورلی اخلاقاً، کیونکہ لیڈ کاؤنسل سلمان صفدر ابھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ سابق وزیر اعظم اور سابق فارن منسٹر پر لاگو نہ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، تو یہ ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا بقول ان کے، لیکن کیا ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہو سکتا ہے یہ قانون سینیٹر صاحب؟ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو اپوز کیا تھا سینٹ میں جناب، اور میں اس کا حامی نہیں ہوں، مگر اس کو بیک ڈیٹ سے کس طرح سے اپلائی کریں گے؟ آج فرض کر لیجئے کہ ہماری اپوزیشن کے باوجود، ہمارے اعتراض کے باوجود یہ آج قانون بن گیا، مگر واقعہ تو آپ نے کہیں اور اس سے پہلے لے کے جانا ہے نا۔ واقعہ تو جس دن واقعہ ہوا اس دن تو یہ قانون نہیں تھا، تو کسی بھی پینل لا کو آپ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں کر سکتے ماں سوائے نیب کے قانون کے۔ اس کو 1985 کا افیکٹ دیا تھا، پھر اس کو اسفندیار ولی کیس میں پتہ نہیں کیا حالات تھے اس وقت، اس کو اسفندیار ولی کیس میں انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ بیک ڈیٹ سے نہیں ہو سکتا، وہ ججمنٹ سے میری اپنی ریزرویشنز ہیں اس میں۔ اور سینیٹر صاحب، ایک اہم ترین مسئلہ انتخابات کی تاریخ کا ایک معاملہ جو طے نہیں ہو پا رہا، کسی کروٹ نہیں بیٹھ پا رہا۔ آپ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا حصہ بھی رہے، آپ ہی کی گئی ترمیم کے سہارا لے کر الیکشن کمیشن آج تاریخ دینے کا اختیار رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور آج ہی وزارت قانون نے بھی یہی رائے صدر کو بھی دی ہے کہ یہ اختیار تو حتمی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، کیا کہیں گے؟ میں الیکشن کمیشن کی اور وزارت قانون کی دونوں کی انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس میں دستور فائق ہے، 48(5) جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں ڈیٹ دینا وہ صدر کا اختیار ہے، اس ڈیٹ کی مطابقت میں شیڈول دینا وہ شاید الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اور سر، یہ کنفیوژن کب تک برقرار رہے گی؟ آپ تو لیجسلیشن کرنے والے اراکین میں سے ہیں، ترمیم کرنے والے اراکین میں ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ترمیم لاگو نہیں ہوتی اور یہ اختیار صدر کا ہے، لیکن نہ الیکشن کمیشن مان رہی ہے، نہ نگران گورنمنٹ مان رہی ہے، نہ ہی مسلم لیگ نون مان رہی ہے۔ تو 3 درخواستیں سپریم کورٹ میں پہلی پہنچ چکی ہیں۔ اگر آپ کی تشریح سپریم کورٹ اتفاق کر لے اس تشریح سے، تو ایک نیا آئینی بحران بنتے دیکھ رہے ہیں پھر؟ ایک نیا بحران جو ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے، اور بحران اس بات سے نظر آ رہا ہے کہ 90 ڈیز سے جو اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان اینی کیس اس وقت جو ہے نا یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے۔ آرٹیکل 224 کلیئر ہے، اس سے پہلے جو ہوا جو نہیں ہوا، عمران خان صاحب نے اچھا نہیں کیا، 1 سال میں 3 اسمبلیاں توڑیں، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا، مگر اس وقت جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف قوم کو جانا چاہیے۔ 90 ڈیز ہیں، 15 16 17 دن گزر گئے ہیں، باقی دن آپ شمار کر لیجئے، اس کے اندر جو ہے نا الیکشن ہونا چاہیے۔ 54 دن جو ہے نا شیڈول کی امپلیمنٹیشن سر، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انبار لگا ہے ان کیسز کا جن کا فیصلہ ابھی چیف جسٹس نے دینا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن چیف جسٹس پھر بھی نیب ترمیم پر فیصلہ دینے جا رہے ہیں، اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ کون سا فیصلہ پہلے آنا چاہیے؟ کیونکہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مجھے علم نہیں کہ آج حکومت کا کیا موقف ہے، کیا کسی معطل شدہ قانون کی روشنی میں تمام مقدمات پر سماعت روک دی جائے؟ ماضی میں آپ نے دیکھا ہے چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق اس بل پر اعلیٰ عدالت میں بھی ایک واضح تقسیم دیکھنے کو ملی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جسٹس محمد امین کے فیصلے میں بھی کہا گیا کہ جب تک عدالتی ضوابط تشکیل نہیں پا جاتے تب تک چیف جسٹس کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت لیے گئے سو موٹو نوٹس سے متعلق تمام مقدمات کی سماعت ملتوی کر دی جائے، بٹ ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے اس قانون کی وجہ سے جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ شاید نہیں بیٹھ رہے، وہ کیسز کی ہیئرنگ نہیں کر رہے، اور چونکہ اس وقت تک وہ لا جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے انلیس کہ اس کو کورٹ سیٹ اسائڈ کر دے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے اس کو سنا جانا چاہیے تھا، پھر آگے جانا چاہیے اس کے بعد۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، ایک پریکٹس رہی ہے کہ جب ریٹائرمنٹ کے آپ نزدیک ہوتے ہیں تو بہت اہم کیسز یا عام طور پہ بہت عام سے کیسز کو بھی جو ہے نا وہ ٹچ نہیں کرتے کہ خدا نخواستہ یہ امپریشن نہ جائے کہ کہیں کسی کیس میں آپ کا انٹرسٹ ہے۔
بہرحال یہ سوابدید ہے محترم چیف جسٹس صاحب کی کہ وہ سنتے یا نہیں سنتے، مگر عام طور پہ جو ہے وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بالکل نزدیک جا کے، کوئی کیسز کو نہیں لیتے اس طرح سے۔ سر، چیف جسٹس کے جانے میں بھی اب 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں عام طور پہ کرتے نہیں ہیں، لیکن نصف سے زیادہ اہم ترین مقدمات کے فیصلے متوقع ہیں جو سیاست پر دور رس اثرات کے رکھیں گے۔ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ آئے گا کہ قوم مزید تقسیم ہو جائے گی۔ عدالت تو تقسیم ہے، قوم بھی تقسیم ہے، مگر مزید تقسیم ہو جائے گی۔ وجہ اس کی جان لیجیے، یہ بہت اہم فیصلے ہیں، ظاہر ہے اس کے پولیٹیکل امپیکٹ ہیں، اور جب پولیٹیکل امپیکٹ والے کیسز ہوتے ہیں تو ہم آج کل پالیٹکس میں یا پولیٹیکل پارٹیز اس کو اس طرح سے نہیں لیتے۔ ان کے حق میں آئے تو بہت اچھا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے خلاف آئے تو بہت خراب فیصلہ ہوتا ہے، ارسپیکٹو کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس پہ قانونی حوالوں سے بحث نہیں کی جاتی، اس میں فیور ہونے یا فیور نہ ہونے کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ اب اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھیے، اب 18-20 دن رہ گئے، اب 18-20 دن میں یہ فرض کر لیجئے اور 5-7-10 دن میں اس کو کوئی ڈیسیجن آ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ پہلے سے تقسیم ہے اور بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے، اور ہر بچے کو بھی نظر آ رہا ہے اس ڈویژن کو دیکھ رہا ہے وہ، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ریویو فائل ہوگا وہ اس کے بعد کی مستقبل کی سپریم کورٹ کے پاس فائل ہوگا، اور اس وقت یہ آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی شاید موجود ہو یا نہ بھی موجود ہو۔ اگر یہ نہ بھی موجود ہوا اس وقت تو ان سب کا ریویو آئے گا، اور جب ریویو آئے گا تو اگر یہ سپریم کورٹ کے بہت اہم فیصلے کل خدا نہ خواستہ ریویو ہونے لگ گئے کسی اور بینچ سے، تو پھر آپ مزید تقسیم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ایسی تقسیم کی بنیاد نہ رکھیے جو بہت پہلے بھی رکھی جا چکی ہے، مگر یہ اتنی گہری ہو جائے گی کہ پھر ہم شاید آپس میں بیٹھ نہ پائیں، آپس میں کوئی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ پائیں۔ تو ان چیزوں کو غور کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑے عہدے دیے ہیں، اور جن کو بہت بڑے عہدے ملے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔